اور اس القادر ٹرسٹ کیس کے اندر 3 جو گواہ وہ بنائے گئے تھے، پرویز خٹک، زبیدہ اور اعظم خان، ان تینوں نے آ کر گواہی دی تھی. آج اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن تھا اور ہماری طرف سے کراس ایگزامینیشن مکمل کیا گیا. لیکن آپ کو یہ بتاؤں، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے ایک نظر پرویز خٹک کو کورٹ میں آتے ہوئے نہیں دیکھا. جب آیا ہم نے بتایا کہ وہ آ گیا جی آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے، تو خان صاحب نے گوارا ہی نہیں کیا اس کا نام لینا، اس کی بات کرنا. اور وہ آیا اور اس نے آ کر اسٹیٹمنٹ خان صاحب کے خلاف دی، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑا ہو سکے. وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پایا اور پھر اس نے کہا کہ میرے لیے کرسی منگوائی جائے. تو کرسی منگوائی گئی اس کے لیے، کرسی پر بیٹھ کر اس نے اسٹیٹمنٹ اپنی ریکارڈ کروائی. تو یہ اس کی حیثیت ہے. کے پی ویسے تو روایات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بڑا جو ہے وہ کے پی کی ایک شان ہے، روایات ہیں، لیکن اس نے وہاں جو میرے ساتھ نادیہ بھی کھڑی ہے، خٹک برا لگے گا، لیکن اس نے اپنی برادری یا تو یہ اوریجنل خٹک نہیں تھا یا اوریجنل کے پی سے نہیں تھا، تو اس نے سب کی توہین کی ہے. نمبر 2 بات آپ کو بتا کہ خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ کیس جو ہے وہ جو نیا سٹارٹ کیا گیا ہے پارٹ 2، خان صاحب نے آج بھی اس کے حوالے سے بات کی، میڈیا سے بھی بات کی. انہوں نے بتایا کہ وہی 2 اپروور کنام شاہ اور ایک دوسرا، انہی کو دوبارہ لایا گیا اور انہی کے ذریعے سے دوبارہ گواہی دے کر یہ اس کیس کو انہوں نے بنایا ہے. اور یہ دیکھیں کہ ایک کیس ختم ہوتا ہے تو اسی میں ایڈیشنل یعنی کہ یہ کیس ختم ہوگا، پھر اسٹارٹ کر دیا جائے گا کہ اب 3 نئی گھڑیاں نکل آئی ہیں، پھر اسٹارٹ کر دیا جائے گا کہ اب 4 نئی گھڑیاں نہیں نکل آئی. تو مطلب یہ ہے کہ قانون بڑا واضح ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو اس کے اوپر ایک کارروائی ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد ایک کیسز جو ہیں نئے سے نئے بنائے جائیں، اور یہ ٹیکٹس جو ہے اس کے اندر کی جا رہی ہے. اس کیس کے اندر توشہ خانہ کیس کے اندر جیسے گرفتاری ڈالی گئی، ہماری طرف سے بی بی صاحبہ اور خان صاحب کی طرف سے بیل جو ہیں وہ فائل کر دی گئی، لیکن اس میں پریس بیل جو ہے ایز اے میٹر آف رائٹ ملنی چاہیے تھی. ان کو کیا کیا گیا؟ ان کو یہ کیا گیا کہ ان میں نوٹسز کر دیے گئے، صرف کیا تھا کہ گرفتاری ڈالنی. اسی طرح سے 9 مئی کے کیسز کے اندر 3 جو بیلز خان صاحب کی خارج کی گئی 1 سال کے بعد، نہ ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کیا گیا اور نہ ہی ان کی پریزنس کی گئی، اور 1 سال کے بعد پھر خارج کر دی گئی. بہانہ کیا تھا؟ معاملہ کیا تھا کہ اگر کیس خان صاحب کے ختم ہوتے ہیں تو یہاں سے نئے کیس کے اندر گرفتاری ڈال دی جائے، بیلز خارج کر دی جائے. تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. اور بی بی صاحبہ کو جب نیب کی ٹیم گئی تو انہوں نے کہا جی کہ نیب کی ٹیم آئی ہوئی ہے. بی بی صاحبہ کو گیٹ کے باہر نہیں آنے دیا گیا، گیٹ کے اندر سے، یعنی کہ جو کمپاؤنڈ تھا وہ کمپلیکس کا، اڈیالہ جیل کا، اس کے اندر سے ہی گرفتار کیا گیا. اور آج انہوں نے بتایا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ نیب کی ٹیم ہے، خواتین تھی، جس نے ایک نے تو سامنے جو ہے وہ چادر لپیٹی ہوئی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا کیا رینک ہے، کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس نے باقاعدہ مجھے دھکا دیا. تو ہم یہ نیب کے خلاف اس حوالے سے کارروائی کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے ہمیں انسٹرکشن دی ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. نمبر 3 بات یہ ہے کہ قاضی فائزی صاحب ان کے خلاف ریفرنس فائل کر رہے ہیں. نمبر 4 بات یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب ان کے خلاف ہم ریفرنس فائل کر رہے ہیں. نمبر 5 جو چیف الیکشن کمشنر ہے اور ممبران ہیں، ان کے خلاف ہم ریفرنس جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں. اور یہ نیکسٹ ویک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ریفرنس ان کے خلاف فائل ہو جائیں گے. اور خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ جس نے CCTV فوٹیجز چرائی وہ 9 مئی کا اصل کردار ہے. اس نے جان بوجھ کر یہ ملبہ PTI پہ ڈالا کیونکہ حقائق یہ لانے نہیں چاہتے. اور آج دوران سماعت بی بی صاحبہ نے بھی صحافیوں سے بات کرتے انہوں نے بتایا کہ کس طرح عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھا گیا، کیسے وہاں پر کیڑے جو ہیں وہ دن کو ہوتے تھے کیونکہ میٹھا پھینکا ہوا تھا، اور رات کو اسی طرح سے جو مکھیاں جو وہ جتنے بھی جو کیڑے مکوڑے تھے وہ بالوں میں، انہوں نے کہا کہ وہ گھستے تھے کیونکہ انہوں نے اس طرح کا وہاں پر جو ہے ماحول گندگی بنائی ہوئی تھی کہ خان صاحب کو سونے میں بھی پرابلم ہوتی تھی. اور انہوں نے جا کر پوچھا خان صاحب سے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ فیل ہو رہا ہے کہ سویل ہوئی ہیں، آپ کی نیند نہیں پوری. تو خان صاحب نہیں بتا رہے تھے. پھر انہوں نے رجسٹ کیا، انہوں نے بتایا. تو خان صاحب تو کمپلین نہیں کرتے، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی واش روم تھا،
واش روم کے اوپر باقاعدہ جو ہے کیمرے لگائے گئے پرائیویسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ 3 دن خان صاحب کو باقاعدہ یعنی کہ کوئی ان کو ایسی فیسلٹی نہیں تھی کہ کوئی چارپائی دی جائے، اور 3 دن کے بعد ایک چادر دی گئی، اور 15 دن کے بعد ایک ایسا وہ آپ کہہ لیں کہ صوفہ ٹائپ وہ چارپائی دی گئی جس کے اوپر بندہ مکمل سو نہیں سکتا۔ تو یہ خان صاحب نے کلیم نہیں کیا، یہ باتیں انہوں نے بی بی صاحبہ کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو بتانے کا، تو اس وقت بھی ہم آواز اٹھاتے رہے کہ میڈیکل کے حوالے سے جو ہمارے ہمیشہ تحفظات رہے ہیں کہ خان صاحب کو سلو فوڈ پوائزننگ کی جا سکتی ہے، تو وہ پٹیشن ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی، اس پٹیشن کے اوپر آج تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تو انہوں نے آج پھر یہی بات کی کہ کیوں نہیں کارروائی کی گئی، اور اگر سابقہ وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات نہیں کیے جا سکتے تو پھر کس چیز کے ہوں؟ اور جو بنو میں آپریشن ہو، خان صاحب نے اپنا موقف کلیئر اس کے اوپر دیا۔ بنو کے اوپر خان صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، یہ وہ امن مارچ تھا اور وہ کوئی اسلحے والا مارچ نہیں تھا کہ وہ اسلحہ لے کر آ رہے تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ سی ایم صاحب سے فوراً آپ جا کر بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ فوراً اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ تحقیقات جو ہے اس کے ذریعے جو اس میں کردار سامنے ہے ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کا کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ کسی صورت اوپر نہیں جا سکتی جب آپ کے ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا، اور جب تک آپ کے ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو فارم 47 والے بیٹھے ہوئے یہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ ملک میں قانون کی بالادستی ہو، کیونکہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ مافیا ہیں۔ اگر یہ میرٹ کی بات کریں گے، انصاف کی بات کریں گے، رول آف لا کی بات کریں گے تو انہیں پیسہ پاکستان لانا پڑے گا، تو یہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ ان کا ملک جو ہے آئین کے مطابق چلے۔ اور مریم نواز نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، خان صاحب نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دے کر ججز کو پریشر میں ڈالنا چاہتی ہے، یہ سٹیٹمنٹ دے کر چاہتی ہے کہ جج جو ہیں جو انصاف کے اوپر مبنی فیصلے دے رہے ہیں وہ نہ دیں۔ مسئلہ کیا ہے ان کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں جو ان کا حق ہی نہیں ہے وہ ان کو دی جائیں، جو پی ٹی آئی کا حق تھی جو انہیں ملی تھی اس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیٹیں واپس ہوں تاکہ آئینی ترمیم آئے، تاکہ کسی کی ایکسٹینشن ہو، کسی کے لیے کوئی نیا قانون۔ پہلے انہوں نے قوانین لے کر آئے، آپ نے دیکھا صدارتی آرڈیننس لے کر آئے، پھر ایکٹ لے کر آئے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ریٹائر ججز جو ہیں وہ کیس ٹرائیبیونل کے سنیں تاکہ ان کی مرضی کے فیصلے کیے جائیں۔ تو خان صاحب نے اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اور عدلیہ حق اور سچ کے اوپر مبنی، یہ نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کی فیور ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انصاف فراہم کریں، یہ قانون کے اوپر جو ہے وہ فیصلے دے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ خان صاحب اوورسیز کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہیں کہ ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کیے جائیں، وہ پاکستانی جو ہم باہر سے وہ ہمیں پیسہ بھیجتے ہیں اور ہماری معیشت کے اندر ان کا بڑا حصہ ہے، اگر آج وہ پیسہ نہ بھیجیں تو ہماری معیشت جہاں پر آج کھڑی ہے بالکل وہ لیفٹ کر جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیانات دینا کہ وہ ان کی لائن نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، ہمارا ملک جو ہے وہ پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے کہ یہاں پر چوروں کو بٹھا دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے ان کے حق میں بھی اسٹیٹمنٹ دیا، اور جو اغوا ہوئے ہیں ہمارے رضوان بھائی، فیضان بھائی، جو میڈیا کے ایکٹیوسٹ اٹھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اغوا کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آواز بند کی جائے۔ تو انہوں نے یہ آخر میں بتاؤں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہمارا اگلا لائے عمل ہے وہ کوئی یہ بھول جائے کہ پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کے ساتھ کوئی ہماری بات چیت یا کوئی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی ضرورت نہیں ہو رہی، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ہے اس کے باہر بھوک ہڑتال جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جو لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، جو لوگوں کو آج ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں یا دیگر ورکرز ہوں، یہ جو سارا معاملہ کیا جا رہا ہے، یہ سارے ادارے جو کر رہے ہیں، یہ ریاستی ادارے جو اس وقت ظلم و جبر کر رہے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھی خان صاحب نے خاص طور پر کہا ہے کہ آپ آواز اٹھائیں، پٹیشنز بھی دائر کریں، پٹیشنز آلریڈی دائر بھی کی ہوئی ہیں، ان میں سی ایم میں بھی فائل کریں گے، تو سارا ہم پروسیس جو ہے قانونی بھی اڈاپٹ کریں گے اور سیاسی جنگ بھی جاری رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی قانون کی، آئین کی فتح ہوگی۔ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیے۔ السلام علیکم پاکستان۔ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ آج میں خان صاحب سے ملی، ان کی صحت
ٹھیک ہے، لیکن ان کی فکر جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے. چونکہ گوہر صاحب اور باقی لوگ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. میں اتنا بتانا چاہوں گی کہ خان صاحب جب بندے میں گئی تھی تو خان صاحب نے مخصوص نشستوں پہ خان صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ کنسرنڈ ہے. اور جب آئے تو مجھے جو سے کہتے ہیں نادیہ میں نے تمہارا کر دیا اور فکر نہیں کرو. تو یہ ایک لیڈر، نادیہ نہیں، یہ ایک لیڈر ہے جو اپنے ورکر کو اور اپنے لوگوں کو اس قدر کہتے ہیں محبت اور جوش کے ساتھ کرتا ہے. تو واپسی میں وہ لوگ جو منتخب ہوتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ عوام کے چنے ہوئے جو لوگ منتخب، جو عمران خان کو ووٹ ملا ہے اس کے لیے عمران خان کی آواز، جو کہ عمران خان ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں، آج بھی وہ بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز، فری اینڈ فیئر، اور عوام کی جو مینڈیٹ ہے اس کو ملوث خاطر رکھا جائے. پھر ہماری جو معیشت ہے اس کے صورتحال پہ تو خان صاحب کی اگر جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے وہ عوام کے نبض کو جانتے ہیں تو وہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے پریشان کیوں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والا ہفتہ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور خان صاحب نے اب بہت ساری ہدایات دی ہیں جو کہ آپ کو گوہر صاحب، کیونکہ آج کافی دیر، اور ہاں پرویز خٹک کی بات بتاتی ہوں کہ میں بھی عدالت کے اندر تھی. پہلے میں یہی بول رہی تھی کہ اصل خٹک جو ہے وہ باہر ہے اور نقلی خٹک جو ہے وہ اندر ہے، اور پرویز خٹک صاحب میرے سے آنکھیں نہیں ملا رہے تھے. انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے ان کو جس معنی خیز میں السلام علیکم کیا، ان کو بہت اندازہ ہو گیا. بار بار وہ گھبراہٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی ختم کرو. خان صاحب نے ان کی طرف اس طرف آئے بھی نہیں. اور میں یہی کہوں گی اپنے خٹک قبیلے کو، خیبر پختونخوا کو، کہ اصل اور نقل کا آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ کون کیا ہے. اور اس نے خٹک کو نہیں، میں لوگوں کو بھی کہا کہ وہاں پر آپ صرف ان کو پرویز کہیں، خٹک نہ کہیں. اور جس گھبراہٹ کے ساتھ وہ کرسی پہ بار بار بیٹھ رہے تھے اور وہ جتنا جلدی اس عدالت سے جانا چاہ رہے تھے وہ تمام عدالت کے عملے کو معلوم ہے اور ان کو خود کو معلوم ہے. اور جس کہتے ہیں آج ان کی جو پیشانی ہے وہ شرمندگی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم خیبر پختونخوا کے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ سوال ہے کہ کیا اس قسم کے لوگ، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ خان نے آپ کو اتنی زیادہ عزت دی، آپ کو اتنا مرتبہ دیا، اور آپ نے واپسی پہ آ کے جو کیا تو آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ نے سیاست کے لیے اور آپ نے اپنے لیے خود جو ہے اپنے آپ کو سیاست سے ختم کیا، اور آپ کو یہی کہیں گے کہ سیاست میں آپ کا ان للہ و انا الیہ راجعون.